بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے اللہ پاک آپ کو خیریت و عافیت سے رکھے۔ ہمارے گھروں کے اندر بہت سے ایسے کام ہو رہے ہیں کہ جن کاموں کی وجہ سے ہمارے گھر میں بے برکتی آتی ہے۔ یہی کام ہمارے گھر میں پریشانیوں کا سبب بنتے ہیں۔ انہی کاموں کی وجہ سے غربت میں اضافہ ہوتا ہے اور ہمارے گھر سے اللہ کی رحمت اور برکت کوسوں دور چلی جاتی ہے۔ لیکن دوستو، ہم میں سے اکثر لوگ اس بارے میں علم نہیں رکھتے۔ ناظرین گرامی، آئیے اب ان کاموں کی بات کرتے ہیں جس سے غربت اور محتاجی آتی ہے۔ عورتوں کو منع کرنے کی کوشش کریں کہ یہ کام عورتوں نے اپنے گھر میں نہیں کرنے، نہ خود ان کاموں کو کریں اور نہ ہی گھر کے کسی فرد اور نہ ہی اپنے بچوں کو کرنے دیں۔ اگر تو عورتیں خود اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں تو بہت بہتر ہے، ورنہ یہ ویڈیو اپنی خواتین کو ضرور دکھائیں تاکہ ان کاموں کے بارے میں جان سکیں اور ان کاموں سے اجتناب کریں۔ یہ کام کون کون سے ہیں ملاحظہ فرمائیے۔ یاد رہے، ننگے سر کھانا پکانے سے بھی گھر میں بے برکتی آتی ہے، اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ کھانا بناتے وقت اپنے سر کو دوپٹے سے اچھی طرح ڈھانپ لیں۔ اسی طرح ننگے سر سے برتن دھونا اور ننگے سر کپڑے دھونا بھی گھر میں بے برکتی کا سبب بنتا ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے سر کو ننگا نہ رکھیں، کیونکہ عورت کے لیے حکم ہے کہ اس کا ایک بال بھی کسی غیر محرم کو نظر نہیں آنا چاہیے۔ اسی طرح سے فجر کی نماز کے بعد سو جانا بھی گھر میں بے برکتی لاتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ وقت اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا وقت ہوتا ہے اور اسی وقت انسان کا رزق تقسیم کیا جاتا ہے، لیکن انسان اس وقت غفلت کی نیند سویا رہتا ہے تو اس وقت کا سونا اس کے لیے غربت کے آنے کا سبب بنتا ہے۔ مہمان کے آنے پر ناراضگی کا اظہار کرنا بھی گھر میں بے برکتی کا سبب ہے۔ گھر میں مہمان کے آنے پر خوش نہ ہونا بلکہ یہ سوچنا کہ یہ کیوں آ گیا ہے، منہ بنانا، یہ بات بھی اللہ کو پسند نہیں۔ مہمان کو تو اللہ کی رحمت کہا گیا ہے، اس لیے جو کوئی بھی مہمان کی آمد پر ناراض ہوتا ہے اس کے گھر میں بھی غربت آتی ہے۔ یاد رہے کہ مہمان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مہمان اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، اس لیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مہمان کی آمد پر آپ کے رزق میں فرق پڑے گا۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اکثر گھر کا دروازہ کھول کر کھڑی ہو جاتی ہیں اور دوسری عورتوں سے باتیں کرتی رہتی ہیں۔ ایسا کرنے سے اجتناب کی ضرورت ہے، اور بیت الخلاء میں بغیر کسی وجہ کے باتیں کرنا یہ کام بھی ایسا ہے جو گھر میں غربت آنے کا سبب بن سکتا ہے۔ یاد رہے کہ بیت الخلاء میں باتیں کرنے کی سخت ممانعت آئی ہے۔ بہت شدید ضرورت ہو تو بات کریں، ورنہ اس کام سے اجتناب کریں۔ اسی طرح باقی کچھ کام ایسے ہیں جو عورت مرد کرتے ہیں، اس لیے عورت کو بھی اور مرد کو بھی اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے بنی آدم، تو میری عبادت کے لیے یکسو ہو جا، میں تیرا سینہ استغنا و بے نیازی سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور کروں گا، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرا دل مشغولیت سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور نہ کروں گا۔ ترمذی شریف۔ ناظرین گرامی، غربت اور محتاجی ان چیزوں سے بھی آتی ہے۔ نمبر 1، جلدی نماز پڑھنے سے محتاجی اور غربت بڑھ جاتی ہے۔ نماز میں رکوع، سجدہ وغیرہ سکون و اطمینان کے ساتھ ادا کرنا ایک اہم ترین سنت ہے۔ اگر نماز میں رکوع، سجدہ وغیرہ اطمینان کے ساتھ ادا نہ کیا جائے بلکہ کوے کی چونچ مارنے کی طرح جلدی ادا کیا جائے تو نماز ناقص و مکروہ ہوتی ہے اور نماز کا ثواب بھی گھٹ جاتا ہے۔ آدمی جب باقاعدہ وقت نکال کر نماز کے لیے مسجد آتا ہے تو اسے اچھی سے اچھی نماز پڑھنی چاہیے تاکہ نماز کا پورا ثواب ملے۔ محض چند منٹ بچانے کے لیے جلد بازی کے ساتھ نماز پڑھ کر نماز ناقص کرنا اور کم ثواب پر راضی ہونا عقل مندی نہیں ہے۔ کھڑے ہو کر رفع حاجت کرنے سے بھی محتاجی اور غربت بڑھ جاتی ہے۔ کسی بھی انسان کا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا حرام نہیں ہے، لیکن بیٹھ کر پیشاب کرنا سنت ہے، اس لیے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو تم سے یہ بیان کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے تو تم اس کی تصدیق نہ کرو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر ہی پیشاب کرتے تھے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ اس باب میں سب سے زیادہ صحیح حدیث ہے، اور اس لیے بھی کہ بیٹھ کر پیشاب کرنے میں زیادہ ستر پوشی ہوتی ہے اور اسی میں پیشاب کے چھینٹوں سے زیادہ حفاظت ہوتی ہے۔
اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے سلسلے میں سیدنا عمر، علی ابن عمر اور زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اجازت اور چھوٹ منقول ہے، اس لیے کہ امام بخاری اور مسلم نے سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ کسی قوم کی کوڑی یعنی کوڑا پھینکنے کی جگہ پر تشریف لائے اور آپ نے وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کیا، اور اس حدیث اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سابقہ حدیث میں کوئی تعارض نہیں ہے، اس لیے کہ اس بات کا قوی احتمال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں کھڑے ہو کر پیشاب اس لیے کیا کہ یہ جگہ بیٹھنے کی مناسب نہیں تھی، یا آپ نے اس لیے کیا تاکہ لوگوں کو یہ بتلا دیں کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا حرام نہیں ہے، باہر کیف بیٹھ کر پیشاب کرنا ہی سنت عمل ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے بھی محتاجی اور بڑھ جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس باب الرحبہ میں پانی لایا گیا تو انہوں نے کھڑے ہو کر پیا اور فرمایا کہ لوگوں میں سے بعض کھڑے ہو کر پانی پینے کو مکروہ سمجھتے ہیں، اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا ہی کرتے دیکھا جس طرح تم نے مجھے کرتے ہوئے دیکھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینے کی اجازت ضرور ہے، لیکن ایسا اس وقت کیا جا سکتا ہے جب قریب کوئی بیٹھنے کی جگہ نہیں مل رہی ہو۔ اصل سنت بیٹھ کر ہی پینا ہے۔ منہ سے چراغ بجھانے سے بھی محتاجی اور غربت بڑھ جاتی ہے۔ دانت سے ناخن کاٹنے سے بھی محتاجی اور غربت بڑھ جاتی ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ دانتوں سے ناخن کترنے والے افراد عموماً کاملیت پسند ہوتے ہیں، وہ اپنے ہر کام کو نہایت خوبصورتی، توجہ اور بغیر کسی غلطی کے انجام دیتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق لوگ عموماً اس وقت ناخن کترتے ہیں جب وہ ذہنی تناؤ یا دباؤ کا شکار ہوتے ہیں۔ ایسے وقت میں وہ لاشعوری طور پر دانتوں سے ناخن چبانے لگتے ہیں کہ انہیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ ایک اور تحقیق کے مطابق ناخن کترنے کے عادی افراد اگر کسی چیز پر توجہ مرکوز کرنا چاہے یا بہت گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے ہوں تب بھی وہ بے اختیار ناخن کھانے لگتے ہیں۔ دانتوں سے ناخن کترنا دراصل نروس ہیبٹ قرار دی جاتی ہے، یعنی دماغی الجھن اور پریشانی کے وقت اختیار کی جانے والی عادات۔ دامن یا آستین سے ناک صاف کرنے سے بھی محتاجی اور غربت آتی ہے۔ آستین یا قمیض کے دامن سے منہ یا ہاتھ صاف کرنا خلاف ادب ہے، اس سے احتراز کرنا چاہیے، تاہم اگر کر لیں تو گناہ نہیں ہوگا۔ ایک بدو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، حشر میں حساب کون لے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھا اور چلتے چلتے کہنے لگا، باخدا تب تو ہم سب نجات پا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، وہ کیسے؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کریم ہے، اور کریم جب قابو پا لیتا ہے تو معاف کر دیتا ہے۔ وہ چلا گیا مگر جب تک نظر آتا رہا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا جملہ دہرا کر فرماتے رہے، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ جس شخص کا مقصد آخرت کی بہتری ہو، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں غنا رکھ دیتا ہے، اس کے بکھرے ہوئے کام سمیٹ دیتا ہے اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آتی ہے، اور جس کا مقصد صرف دنیا کمانا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے درمیان محتاجی رکھ دیتا ہے، اس کے کام بکھیر دیتا ہے اور دنیا اس سے اتنی ہی ملتی ہے جتنا اس کا مقدر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔